بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ یہ اطمینان قلب کیا چیز ہے؟ ہم نے لاسٹ ٹائم سکینت کے بارے میں ڈسکس کر رہے تھے کہ سکینت وہ چیز ہے جو اضطراب، مصیبت، پریشانی اور بڑے ہی کڑے وقت کے اوپر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خاص رحمت کی طرح نازل ہوتی ہے۔ سکینت ایک اللہ کے لشکروں میں سے ایک لشکر ہے، اللہ کی ایک مخلوق ہے جو اللہ اپنے بندے پہ ایسے وقت میں نازل کرتا ہے جب بندے کے بس سے باہر بات ہو رہی ہوتی ہے، جب بندے کے قابو میں وہ حالات نہیں آ رہے ہوتے اور بندہ ڈگمگا سکتا ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندے کو تھام لیتا ہے اور سکینت نازل کر لیتا ہے۔ جیسے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو سکینت دی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آگ میں جب ڈالنے لگے تھے ان کو۔ اسماعیل علیہ السلام کو سکینت دی جب ان کا باپ ان کو ذبح کرنے لگا تھے۔ بی بی ہاجرہ کو سکینت دی جب ان کے شوہر ان کو بیابان میں چھوڑ کے جا رہے تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو سکینت دی جب وہ اب غار ثور میں تھے اور کافر لوگ سامنے بالکل آگے تھے۔ تو بے شمار واقعات ہیں جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سکینت نازل کی۔ وَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ، اللہ تعالیٰ ہی ہے جس نے مومنوں کے دلوں پہ سکینت نازل کی۔ سکینت اور اطمینان میں کیا فرق ہے؟ سکینت ایک خاص وقت پہ آتی ہے، خاص حالات میں آتی ہے۔ مثلا بندہ ایک ایسی مصیبت میں پھنس گیا ہے، ایک ایسے حالات میں پھنس گیا ہے جس سے وہ نکل نہیں رہا، یا جس میں اس کے ایمان کو خطرہ ہے، جس میں اب اس کے اختیار سے یہ چیز نکل رہی ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے حالات میں، ایسی سچویشن میں وہ سکینت نازل کرتا ہے۔ تو سکینت ایک عارضی چیز کا نام ہے، اور اطمینان ایک پرماننٹ چیز کا نام ہے کہ اطمینان قلب اس بندے کے پاس ہوتا ہے جس کو پاس مکمل اور مستقل سکینت ہو۔ یعنی کہ یہ سکینت کا کافی آگے کا درجہ ہے۔ اطمینان قلب ایسے بندے کو نصیب ہوتا ہے جو سکینت کو کافی دفعہ حاصل کر چکا ہو، یا سکینت اس کے لیے ایک اللہ کی خاص مخلوق ہر وقت موجود ہو، یا ہر حال میں موجود ہو، یا اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے لیے خاص رحم اور کرم ہر حالات میں کر رہا ہو۔ تو اطمینان قلب ایمان کا ایک ثمرہ ہے۔ جیسے اگر آپ ایمان کو ایک درخت سمجھیں تو جو اس کے اوپر پھل لائیں گے یہ سکینت اور اطمینان ہے کہ مومن بندہ ہی ایک ایسا انسان ہے اس دنیا میں جس میں کوئی اطمینان قلب ملتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی کہتے ہیں الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ جو بندے بھی یہ ڈرگز وغیرہ پہ چلے جاتے ہیں، سوئسائڈ کر لیتے ہیں، سگریٹ کر لیتے ہیں۔ ابھی کچھ دیر پہلے ہی میں نے بندے سے کہا یا تو اتنی سگریٹ پیتے ہو اس کو تھوڑا کم کر دو۔ کہتا ہے کم کیسے کروں؟ میں کیا تم ہر ہفتے میں نا ایک سگریٹ کم کر دو، تو آہستہ 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 دیکھنا یہ آہستہ آہستہ یہ مصیبت چھٹ جائے گی۔ تو 2-3 دن کے بعد میں نے اس سے پوچھا کہ بھئی تم نے سگریٹ کم کی ہے؟ وہ کہتا نہیں کم نہیں کی بلکہ اور بڑھ گئی ہیں۔ میں کہ اور بڑھ گئی ہیں؟ وہ کیسے؟ وہ کہتا اب آج کل ایک بڑا پریشانی چل رہی ہے کچھ کاروباری سلسلے میں، تو میں بس سگریٹ تھوڑی زیادہ ہو گئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو وہ کاروباری ٹینشن اس سے نکلنے کے لیے، اس کو اطمینان قلب کے لیے وہ اور زیادہ سگریٹ پی رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو کیا اس سے اس کو اطمینان قلب مل جائے گا؟ یہ تو اطمینان نہیں ہے، یہ تو چند لمحوں کے لیے ایک عارضی سی چیز ہے جس کا کوئی اثر اسی وقت ظاہر ہو جائے گا۔ نہ اس کی پریشانی کا کوئی حل ہے، نہ اس کی زندگی میں کوئی مسئلے کا حل ہے۔ اس سے تو کوئی اسی طرح ہی لوگ ڈرگز پہ چلے جاتے ہیں، نشہ کرنے لگ پڑتے ہیں، سوئسائڈ کر لیتے ہیں۔ لیکن اللہ کا قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ سن لو، خبردار، کہ یہ اللہ کا ذکر ہی ہے جو بندے کو اطمینان دیتا ہے۔ بندے کو جو اطمینان قلب ملتا ہے یہ اللہ کے ذکر سے ہی ملتا ہے۔ اور اطمینان قلب اس بندے کو ملے گا جو ایمان والا ہوگا، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ کہا الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ کن کن حالات میں ہمیں اضطراب، مصیبت، پریشانی یا کسی مشکل کا سامنا ہوتا ہے؟ مثلا ایک سوال ہے، ضروری نہیں ہے کوئی آفت ہی آ گئی ہے، مثلا ایک سوال ہے اس کا جواب نہیں مل رہا،
وہ سوال بیوی بچوں کے بارے میں بھی ہو سکتا ہے، وہ سوال اسلام کے بارے میں بھی ہو سکتا ہے، وہ سوال عقیدے کے بارے میں بھی ہو سکتا ہے، وہ کاروبار کے حوالے سے بھی ہو سکتا ہے، کوئی معاشری مسئلہ ہو سکتا ہے، کوئی ریلیٹیوز میں مسئلہ ہو سکتا ہے، کوئی ایسا سوال ہے جو اس کو تنگ کر رہا ہے، اس کا جواب نہیں اسے مل رہا. تو اگر آپ قرآن کی کتاب پڑھ کے دیکھیں نا تو ایسے لگے گا جیسے یہ سوال اور جواب کی کتاب ہے. یہ تم سے یہ پوچھتے ہیں پیارے پیغمبر، ان کو یہ جواب دو. یہ تم سے یہ پوچھتے ہیں پیارے پیغمبر، ان کو یہ جواب دو. جیسے یسألونک عن الروح، پیارے پیغمبر آپ سے یہ روح کے بارے میں پوچھتے ہیں، یہ روح کیا چیز ہے؟ قل الروح من امر ربی، کہہ دو روح اللہ کا حکم ہے. وما اوتیت من العلم الا قلیلا، اس کو سمجھنے کے لیے تمہارا علم بڑا تھوڑا ہے. یسألونک عن الاہلہ، یہ تم سے چاند کے بارے میں پوچھتے ہیں. قل ہی مواقیت للناس، کہہ دو کہ یہ لوگوں کو وقت بتانے کے لیے ہے. تو قرآن کریم میں اگر آپ دیکھیں گے تو بے شمار موقع پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سوال اور جواب دیے ہیں. بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ انسان اضطراب کا شکار اس لیے ہو جاتا ہے کہ اس کے اوپر اس کو کوئی شک پڑ جاتا ہے. اب جو شک کی بیماری ہے یہ بہت خطرناک بیماری لگتا ہے، یہ چھوٹی سی ہے لیکن یہ بڑی خطرناک چیز ہے. شک کا علاج یقین سے ہے. جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں ہر کام میں جس کے پاس بھی شک و شکوک و شبہات ہوتے ہیں یہ منافقت کی نشانی ہے. اور شکوک و شبہات گھر میں بھی ہو سکتے ہیں، بیوی بچوں پہ بھی ہو سکتے ہیں، رشتہ داروں پہ بھی ہو سکتے ہیں، مالی معاملات میں بھی ہو سکتے ہیں، دینی معاملات میں بھی ہو سکتے ہیں. اور شیطان کا کام ہی شک ڈالنا ہے. وہ خواب میں آ کے کوئی شک ڈال دے گا کوئی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے؟ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ہم یوقنون. جب بندے کا آخرت پر یقین ہوتا ہے، جب اس کا اللہ پر یقین ہوتا ہے، تبھی وہ ایمان والے چیزوں سے ثمرہ اٹھاتا ہے، تبھی اس کے دل میں شک و شکوک و شبہات دور ہوتے ہیں. نہیں تو یہ شکوک و شبہات دور نہیں ہو سکتے. اس کے علاوہ بھی ایک چیز تنگ کر سکتی ہے، وہ ہے ظن السوء. ایک بندے کا گمان ہی اچھا نہیں ہے، وہ کسی کے بارے میں سوچتا ہی اچھا نہیں ہے. جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کہا نا، بلکہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم بڑی سخت آیت استعمال کی ہے. وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ الظَّانِّينَ بِاللَّهِ ظَنَّ السَّوْءِ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَعَنَهُمْ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. اللہ اکبر. یہ مومنوں کے بارے میں جو مکہ کے لوگ تھے وہ برا گمان کر رہے تھے کہ یہ عمرہ کرنے جا رہے ہیں، یہ واپس کسی نے نہ مکہ والوں نے ان کو سب کو قتل کر دینا، تو یہ اپنے اہل و یال میں واپس کبھی بھی نہیں آئیں گے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم بہت ہی بری قوم ہو، ہلاکت یافتہ قوم ہو، تم ایسا گمان کر رہے ہو. تو اللہ سے حسن ظن رکھیں. بندے کو کوئی مشکل پڑ گئی ہے، اب اس مشکل کا کوئی حل نہیں مل رہا، وہ کبھی ادھر جا رہا ہے، کبھی ادھر جا رہا ہے، کبھی اس سے مدد مانگ رہا ہے، کبھی اس سے مدد مانگ رہا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی ہیلپ آ جاتی ہے، اس مشکل کا حل نکل آتا ہے. تو وہ جو اضطراب ہے وہ اطمینان میں بدل گیا. یعنی کہ کسی سوال کا جواب مل گیا، کسی شک کا یقین میں بدل جانا، کسی اضطراب کا حل ہو جانا، کسی مشکل کا حل ہو جانا، یا کوئی خوف ہے. اب خوف کئی قسم کا ہو سکتا ہے. خوف بچوں کے بارے میں ہو سکتا ہے، خوف رزق کے بارے میں ہو سکتا ہے، خوف گھر کے بارے میں ہو سکتا ہے، خوف باہر حالات کے بارے میں ہو سکتا ہے، کل کیا ہونے والا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے. تو اس خوف کے اندر امن آ جائے تو اس سے بندے کو اطمینان ملتا ہے. تو اطمینان بے شمار طرز کی چیزوں کے ساتھ ملتا ہے. اطمینان کو سمجھنے کے لیے اس کائنات کو تھوڑا سا سمجھنا پڑے گا ہمیں کہ یہ کائنات کیسے چل رہی ہے، یہ سارا نظام کیا ہو رہا ہے، ہمارے ارد گرد کیا ہو رہا ہے. دیکھیں اس کائنات کا ایک خالق ہے، اور اس خالق کی یہ ساری مخلوق ہے، اور وہ خالق اپنی اس مخلوق سے بے پرواہ یا لاپرواہ نہیں ہے، وہ غافل نہیں ہے. وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ. خبردار اللہ سبحانہ تعالیٰ کو غافل مت سمجھنا جو یہ ظالم لوگ کر رہے ہیں. انما یؤخرہم لیوم تشخص فیہ الابصار. ان کو تھوڑی مہلت دے رہی ہیں ایسے بڑے دن کے لیے جس میں آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی. اس لیے اللہ اپنی مخلوق سے غافل نہیں ہے، وہ رب العالمین ہے. الحمدللہ رب العالمین. رب کا مطلب ہوتا ہے خالق، مالک، مدبر. اللہ نہ صرف خالق ہے بلکہ وہی مالک ہے، بلکہ وہی مدبر ہے. جو وہ چاہتا ہے ہوتا ہے، جو وہ چاہتا ہے نہیں ہوتا، جو وہ نہیں چاہتا وہ نہیں ہوتا. تو ہر چیز اللہ کے کنٹرول میں ہے.
جتنا جتنا ہم اپنے رب کو سمجھتے جائیں گے اتنے اتنے ہمیں حالات سمجھنے آسان ہو جائیں گے اور اتنا اتنا ہمیں اطمینان نصیب ہوگا۔ تین طرح کے حکم ہیں جو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوتے ہیں، تین طرح کے۔ ایک ہے حکم شرعی، ایک ہے حکم قدری، اور ایک ہے حکم کونی۔ حکم کونی یہ ہے کہ کتنے سیارے ہونے چاہیے تھے کائنات میں، اس میں میرا تو کوئی اختیار نہیں ہے، نہ میرے سے کسی نے پوچھا ہے، نہ میرا اس میں کوئی کمال، میں ہمیں خام خواہ پریشان ہوتا رہا ہوں کہ دو کہکشاں کیوں ہیں اور ایک گلیکسی کم کیوں ہے اور ایک زیادہ کیوں، اس کا سورج اتنا بڑا کیوں ہے، اتنا چھوٹا کیوں، اتنا گرم کیوں، اتنا، یہ تو اللہ کے کونی حکم ہے۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یکون لہ کن فیکون، جب وہ کسی کام کا ارادہ کرتا ہے وہ کہتا ہے کن، تو وہ ہو جاتا ہے۔ زمین کا ایک چاند کیوں ہے، دو کیوں نہیں ہے، تین کیوں نہیں ہے؟ تو یہ اللہ کا کونی حکم ہے۔ زمین اتنی سپیڈ سے کیوں گھوم رہی ہے، زیادہ کیوں نہیں، سورج کے گرد کیوں گھوم رہی ہے، کھڑی کیوں نہیں ہو جاتی، دن اتنا کیوں ہے، دن چھوٹا، یہ اللہ کے کونی حکم ہے۔ تو اللہ نے اپنی کائنات میں نہ صرف مخلوقات کو پیدا کیا بلکہ ان کے اندر اسی کا حکم چل رہا ہے۔ تو ایک تو حکم وہ ہے جو حکم کونی ہے، جو کہ کائنات میں اللہ کا حکم چل رہا ہے، جس میں میرا کوئی اختیار نہیں ہے، جس میں میرا مجھ سے کوئی کسی نے پوچھا نہیں ہے، نہ میں اس کو بدل سکتا ہوں۔ تو ان چیزوں سے تو مجھے کوئی بے سکونی نہیں ہونی چاہیے، اس میں تو میرے دل میں اطمینان اور سکون ہونا چاہیے کہ یہ میرے اختیار میں ہی نہیں ہے، یہ میرے کنٹرول میں ہی نہیں ہے، تو میں خواہ مخواہ بھی پریشان ہو رہا ہوں، میں خواہ مخواہ بھی تنگ ہو رہا ہوں۔ تو ایسی کسی چیز کے ساتھ تنگ ہونے کی ضرورت تو نہیں ہے نا۔ نہ کسی بندے کو ایسے آپ دیکھو گے کہ وہ کہہ رہا ہے یار دوست تارے آج نکلے ہیں، تیسرا پتہ نہیں کیوں نہیں آیا، اس سے یہ تو کوئی ٹینشن والی چیز نہیں ہے، اس سے تو کوئی اضطراب لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس میں تو اس بندے کو اطمینان اور سکون ہونا چاہیے کہ وہ مالک ہے جو یہ کائنات چلا رہا ہے۔ ایک حکم ہے حکم قدری، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ قدری حکم وہ ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بندے کی تقدیر کے فیصلے کرتے ہیں کہ اس کی عمر کتنی ہوگی، اس کا کھانا پینا کتنا ہوگا، یہ صبح اٹھ کے کیا کرے گا، دوپہر کو کیا کرے گا، اس کے کتنے دوست ہوں گے، یہ کہاں رہے گا، اس کا رنگ کیسا ہوگا، اس کا قد کیسا ہوگا، اس کی آنکھیں کیسی ہوں گی، اس کے کان کی سماعت کیسی ہوگی، اس کی چال ڈال کیسی ہوگی، اس کی باڈی لینگویج کیسی ہوگی۔ تو یہ بے شمار چیزیں ایسی ہیں جس میں ہمارا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم سے پوچھا ہی نہیں ہے کہ یہ میں جب تخلیق کرنے لگا ہوں، یہ سارا کچھ بنانے لگا ہوں تو تم مجھے کو مشورہ دو، ہم سے کوئی نہیں پوچھا۔ اس سال کتنے بچے پیدا ہونے ہیں اللہ نے میرے سے نہیں پوچھا، کتنے بندے اس سال اس دنیا سے چلے جانے ہیں اللہ نے میرے سے نہیں پوچھا۔ تو کسی کے آنے سے یار اس کو کیوں، اس کے ہاں بیٹا کیوں ہو گیا، مجھے بیٹا تو مجھے میرے ہاں ہو ہی نہیں رہا، اس کے پاس 3-4 بچے ہو گئے ہیں، لو بھی اس میں جیلس ہونے کی کون سی بات ہے؟ بھی وہ مالک دے رہا ہے جس کو دے رہا ہے۔ وَلَا تَتَمَنَّوْا بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ایک دوسرے پہ اللہ نے کسی کو کوئی فضیلت دی ہے، اس کے بارے میں تمنائیں اور آرزویں مت کرنے لگ پڑیا کرو۔ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ، تم بھی اللہ سے اللہ کا فضل مانگو۔ تو اس میں تو اضطراب اور قلق اور پریشانی کیوں ہے کہ اس کو رزق زیادہ کیوں مل گیا ہے، اس کو مال زیادہ کیوں مل گیا ہے، اس کو حسن زیادہ کیوں مل گیا ہے، اس کو جاب زیادہ کیوں مل گئی ہے، اس کو پیسہ زیادہ کیوں مل گیا ہے، اس کو گھر کیوں مل گیا ہے، یہ والا بھئی اس میں کیا پریشانی کی بات ہے؟ یہ تو مالک دینے والا ہے، یہ اس کے قدری فیصلے ہیں۔ تو یہ اللہ کے قدر کے فیصلے ہیں جس کے اوپر تو ہمیں اطمینان ہونا چاہیے، سکون ہونا چاہیے کہ میرا تو اس میں کنٹرول ہی نہیں ہے۔ اس سال کتنے جانور پیدا ہونے ہیں، کتنے پرندے پیدا ہونے ہیں، کتنی مچھلیاں پیدا ہونی ہیں، کتنی مچھلیاں فوت ہو جانی ہیں، کتنے سیب درختوں سے اگنے ہیں، کتنے آم جو ہے نا وہ نکلنے ہیں پوری دنیا میں، انڈیا میں کتنے ہوں گے، چائنا میں کتنے ہوں گے، امریکہ میں کتنے ہوں گے، کیا اس میں کوئی میرا اختیار ہے؟ کوئی اختیار نہیں ہے۔ یہ موسم میں بارشیں کتنی ہوں گی، ان بارشوں سے سیلاب آئے گا کہ ان بارشوں سے، میرا تو کوئی اختیار نہیں ہے اس میں۔ اگر بارش نہیں ہو رہی تو میرا تو کوئی اختیار نہیں ہے۔ تو اللہ کے قدری فیصلے پہ بندہ کہہ دے یا اللہ تیری رضا پہ راضی، دیکھیں اطمینان کیسے آتا ہے، دیکھیں سکون کیسے آتا ہے۔ سکون تب برباد ہوتا ہے جب بندہ کہتا ہے کیوں، میں کیوں، مجھے کیوں نہیں، یہ ایسے کیوں نہیں۔ بندہ اللہ کی تقدیر کے آگے لڑنا شروع کر دیتا ہے، بچہ میرا کیوں نہیں، میرا بچہ کیوں نہیں ایم ایس سی کر رہا، یا میرا بچہ کیوں نہیں بی ایس سی کر رہا، یا میرا بچہ کیوں نہیں پڑھ رہا، اس کو مار رہے ہیں، پیٹ رہے ہیں، پتہ نہیں کیا کچھ کر رہے ہیں، حالانکہ وہ پتہ نہیں کسی اور چیز کے لیے پیدا ہوا ہے۔
اگر سارے بچے ڈاکٹر ہوتے تو میری گاڑی خراب ہو گئی ہے تو میں مکینک کے پاس لے گیا ہوں، اس نے ٹھیک کر دی ہے. اگر سارے ڈاکٹر انجینئر ہوتے تو میری گاڑی کسی نے ٹھیک نہیں کرنی تھی. میں اگر مارکیٹ سے فریج لے کے آ رہا ہوں، کوئی ڈالے والا کوئی ریڑے والا مجھے کوئی نہیں ملنا تھا، میں پتہ نہیں اپنے سر پہ اٹھا کے لے کے آنی تھی. تو یہ اللہ کی تقسیم ہے، کچھ لوگ آگے چلے جائیں گے، کچھ پیچھے چلے گئے. ہر بندہ ہی ضروری ہے اس معاشرے میں. جو پڑھا لکھا ہے وہ بھی ضروری ہے، جو نہیں پڑھ سکا اس کا بھی کوئی اور کام ہوگا دنیا میں. تو ہر طرح کے ہی لوگ ہوں گے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم کوشش چھوڑ دیں، کوشش کریں، بہترین پیاری خوبصورت کوشش کریں، لیکن اللہ کے تقدیر کے فیصلوں کو ایکسیپٹ بھی کریں. ایک وقت ایسا آئے گا کہ جہاں سے ہم ایک پاؤں تو اٹھا سکتے ہیں، دوسرا نہیں اٹھا سکتے. ہمارے پاس کچھ ایک لمیٹڈ سا اختیار ہے، ہم نے اپنے اختیار کے مطابق ہی کوشش کر سکتے ہیں. ایک کسان ہل جوت سکتا ہے، زمین میں ہل جوت کے پانی لگا کے بیج لگا کے کھاد ڈال دی، باقی اس بیج سے پودا تو نہیں وہ اگا سکتا. اس بیج کو یہ حکم تو نہیں دے سکتا کہ اس سے انتم تزرعونہ ام نحن الزارعون. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ بیج سے پودا تم نکالتے ہو یا ہم نکالتے ہیں. تو بندہ اللہ کی تقدیر کے فیصلوں پہ راضی ہو جائے. جب بندہ اللہ کی تقدیر کے فیصلوں پہ راضی ہو جائے گا تو کسی کے بچھڑنے کا، کسی کے آنے کا، کسی کے جانے کا اتنا غم نہیں ہوگا کہ بندہ ڈپریشن کے شکار ہو جائے. ہاں غم تو ہوگا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا بیٹا آپ کے ہاتھوں میں فوت ہو رہا تھا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام آنکھوں سے آنسو جاری تھے. یہ تو بڑا نیچرل سا ہے. بندہ ہم دکھی ہم ایموشنل، ہم کو پتھر تھوڑے ہیں، ہمارے اندر ایموشنز ہیں، ہم پریشان ہو جاتے ہیں، ہمیں دکھ ہوتا ہے، ہم خوش ہوتے ہیں، ہم مسکراتے ہیں، ہم ہنستے ہیں، ہم روتے ہیں، ہم انسان ہیں. تو یہ تو ساری نیچرل ایموشنز ہیں. ان کے بارے میں برا بلا نہیں کہا گیا. برا بلا تب کہا گیا ہے جب بندہ ان ایموشنز کو کراس کر کے نیگیٹو مائنڈ کی طرف چلا جاتا ہے، نیگیٹو ٹاک کی طرف چلا جاتا ہے، نیگیٹو سوچ کی طرف چلا جاتا ہے. میں کیوں، مجھے کیوں، یہ ہو ہی نہیں سکتا، میرے ساتھ ایسے کیوں ہو گیا. ضد کو بھی شروع کر دی ہے، مار پیٹ شروع کر دی ہے، سینہ کو بھی شروع کر دی ہے، کپڑے پھاڑنے شروع کر دیے ہیں، برتن توڑنے شروع کر دیے ہیں، گھر کا سامان توڑنا شروع کر دیا ہے، سب سے ناراض ہو کے بیٹھ گیا، الگ تھلگ ہو گیا، مہینہ 2 مہینے روٹی نہیں کھائی اس نے، 6 سال ہو گئے ہیں ابھی تک وہ اس مصیبت سے نکل ہی نہیں سکے. کم آن. یعنی کہ 3 دن تو آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی بندہ فوت ہو جائے تو 3 دن آپ بندہ سوگ کر سکتا ہے، اس سے زیادہ تو نہیں. یہ تو بندے نے کہنا یا اللہ تیری رضا پہ راضی. تو جو بندہ اللہ کی رضا پہ راضی ہو جاتا ہے اس کو اطمینان قلب مل جاتا ہے. اور تیسرا حکم ہے حکم شرعی. ایک ہے حکم کونی جو اللہ کے کائنات میں حکم چل رہے ہیں، ایک ہے قدری جو اس کی تقدیر کے حکم ہیں، ایک ہے شرعی. شرعی حکم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ بھئی تم نے نماز پڑھنی ہے، بھئی تم نے جھوٹ نہیں بولنا، دغا نہیں کرنا، فریب نہیں کرنا، امانت میں خیانت نہیں کرنی، وعدہ کیا تو وعدہ وفائی کرنی ہے، ماں باپ کا خیال رکھنا ہے، بہن بھائیوں سے اچھا سلوک کرنا ہے، ہمسایوں کا خیال رکھنا ہے، غریب اور مسکین کی مدد کرنی ہے، رمضان کے روزے رکھنے ہیں، زکوٰۃ ہے مال میں سے زکوٰۃ نکالنی ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کے شرعی حکم ہے. جتنا آپ اللہ کی شریعت کے احکامات کی پیروی کریں گے اتنی اللہ کی طرف سے سکینت ملے گی اور اس سکینت کے نتیجے میں اطمینان ملے گا. جتنی سکینت آتی جائے گی اتنا ہی اطمینان ملتا جائے گا. اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا کہتے ہیں؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. یہی شریعت ہمیں بتائے گی کہ ذکر کیا چیز ہے. تو اللہ تعالیٰ نے وہ ٹول دے دیے، کچھ ٹول بھی ہمیں دے دیے کہ جیسے ہم گاڑی کو صحیح کرنے کے لیے ہمیں کچھ اوزار چاہیے ہوتے ہیں، کچھ ٹولز چاہیے ہوتے ہیں، اسی لیے ہمیں اطمینان حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کچھ ٹول بھی دے دیے. ان ٹول میں سے سب سے بڑا ٹول یہ ہے کہ بندہ اللہ کا ذکر کرے. دیکھیں ایک چیز تو ہم نے دیکھ لی کہ اللہ تعالیٰ کے کونی فیصلوں کو بندہ ایکسیپٹ کر لے، اللہ تعالیٰ کے قدری فیصلے کو بندہ ایکسیپٹ کر لے، اور اللہ تعالیٰ کے شرعی فیصلوں کو بندہ فالو کرے. تو یہ بندہ اللہ کی سکینت بھی لے گا اور اللہ تعالیٰ سے اطمینان ملے گا. تبھی آپ کو دیکھے ہوں گے جو اللہ کے نیک بندے ہوں گے بڑے پرسکون ہوتے ہیں، بڑے سکون میں ہوتے ہیں، وہ اپنی زندگی کو انجوائے کر رہے ہوتے ہیں. یہ نہیں ہوتا کہ ان کے پاس مسئلے نہیں ہیں، ان کے پاس مسائل نہیں ہیں، وہ سارے مسائل ہوتے ہیں ان کے پاس. کیا ان کے پاس مصیبتیں نہیں ساری ہوتی ہیں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہر وقت کیوں مسکراتے رہتے تھے؟ کیا آپ کے پاس کوئی مصیبت اور پریشانی نہیں تھی نا؟ لیکن اس کے باوجود بھی وہ کیوں مسکراتے تھے؟ کیونکہ وہ ایک اطمینان قلب تھا نا کہ وہ میرا اللہ ہے نا، میرا اللہ کافی ہے نا، میرا اللہ بچائے گا نا. تو بندے کا اللہ سے کتنا تعلق ہے، وہ اپنے اللہ کو کتنا جانتا ہے،
اس کو کتنا پتہ ہے اپنے رب کا، اتنا ہی وہ اطمینان اور سکون میں ہوگا. جتنا اس کو اللہ کا نہیں پتا اتنی وہ قلق پریشانی کو. 100 روپیہ بھی کسی نے لے لیا ہے نا تو پریشانی لگ جائے گی، یار یہ واپس کر ہی دے مجھے، یہ کہاں چلا گیا بندہ، میں جس میرا 100 روپیہ کھا گیا. لیکن اگر اسے اللہ کا پتہ ہے، اسے پتہ ہے میرا لے کے کہاں بھاگ جائے گا، ادھر نہیں تو ادھر مل جائے گا. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں والذین یؤمنون بالغیب والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم، ان کو پتہ آخرت پہ ان کا یقین ہوتا ہے. تو جس کا آخرت پہ یقین ہے وہ کسی کے اگر فوت بھی ہو جائے گا تو اس کو جنت میں پھر مل جائے گا. اگر بچہ فوت ہو گیا ہے تو اسے یقین ہے اللہ تعالیٰ مجھے جنت میں پھر ساتھ دے دے گا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں انا عند ظن عبدی، کہ میں بندے کے گمان کے مطابق ہوں. جیسا بندہ میرے بارے میں گمان کرے گا میں ویسا ہی کروں گا. اگر بندہ گمان کرتا ہے کہ یا اللہ مجھے میرے بیوی بچوں سے میرے جنت میں بھی اکٹھا کر دی، تو اللہ اکٹھا کر دے گا، کیونکہ اللہ کے بارے میں اعتماد کیا ہے نا، اللہ کے بارے میں حسن ظن رکھا ہے نا. تو الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اللہ کے ذکر میں ہی، اور سب سے بڑا ذکر تو قرآن ہے. انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. تو ہماری زندگی میں اتنا ہی اطمینان ہے جتنا ہماری زندگی میں قرآن ہے. اللہ اکبر. قرآن وہ نہیں ہے جو سوتے کی طرح رٹا ہوا ہے، قرآن تو وہ ہے جس سے ہم وی لیو بائی قرآن، کہ ہمیں قرآن کے ساتھ ہماری زندگی گزرے. ہمیں پتہ ہے کہ یار قرآن اس وقت کیا کہہ رہا ہے، بھائی سے بات ہو گیا انبن ہو گیا تو قرآن کیا کہہ رہا ہے میں نے ویسے کرنا ہے. رشتہ داروں کے معاملہ کرنے کا بارہ قرآن کیا کہہ رہا ہے میں نے ویسے کرنا ہے. وراثت کی تقسیم ہوگی قرآن کیا کہہ رہا ہے میں نے ویسے کرنا ہے. روزے کا حکم ہے تو میں نے ویسے کرنا ہے. ہمسایوں کا حکم ہے میں نے ویسے. تو وہ لیو بائی قرآن ہے. یہ نہیں کہ بندہ مفتی اور عالم بن جائے، لیکن ضروریات زندگی میں تو پتہ چلنا قرآن میں کیا لکھا ہوا ہے اتنا تو بندے تو اس کا اتنا ہی اطمینان اس کو ملے گا، کیونکہ قرآن ہے ہی ذکر. تو اگر آپ اس ذکر کے مطابق نہیں گزار رہے ہیں، اس سے رات اور دن کو تہجد کے ٹائم اٹھ کے پڑھ رہے ہیں، تو یہ ایک عجیب سا سرور، ایک عجیب سا اطمینان ہوگا. اللہ اکبر. پھر نماز کو اللہ تعالیٰ نے قرآن ذکر کہا ہے. جو بندہ پریشان اور تکلیف میں ہوتا ہے، نبی علیہ السلام جب بھی پریشان ہوتے تھے تو وہ 2 نفل نماز پڑھتے ہوتے تھے. اللہ اکبر. تو اس سے بندے کو اطمینان ملتا ہے. تو اللہ کا ذکر بندے کو اطمینان دیتا ہے. تو اللہ کا ذکر کیسے آئے گا؟ اللہ کا ذکر ایک تو قرآن سے آئے گا، دوسرا اس کی نماز سے آئے گا، تیسرا اس نے ہمیں بڑی چیزیں دی ہیں. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ. میں ایک ٹرین میں بیٹھا ہوا تھا تو ایک بی بی کے ساتھ ایک بندے کی انگن ہوگی، تو وہ بی بی حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم لا حول ولا قوت الا باللہ، وہ یہ پڑھ رہی تھی. تو اس سے اس کو سکون مل گیا. تو جب ہم کہتے ہیں نا لا حول ولا قوت الا باللہ، اے اللہ تیرے علاوہ تو کوئی طاقت ہمت نہیں، مالک تو ہی بچانا ہے، تو اللہ تعالیٰ سکون دے دیتا ہے. جب ہم کہتے ہیں نا سبحان اللہ، یا اللہ تو ہر غلط چیز سے پاک ہے، ہر ظلم سے، ہر چیز مصیبت سے پاک ہے، اے اللہ تیرے ہر فیصلہ عدل کے مطابق ہے، تو کوئی غلط نہیں کرتا، یا اللہ تو سبحان اللہ، یا اللہ تو پاک ہے، تو پھر میرے ساتھ جو کچھ ہوا ہے یہ غلط نہیں ہوا، یا اللہ تیرا عین عدل ہے. تو بندے کو سکون مل جاتا ہے. الحمدللہ، یا اللہ تیری تعریف ہے، کیونکہ یا اللہ تو نے مجھے اتنا کچھ دیا ہے. تو اس کو نعمتوں کی طرف اس کی نظر ہوتی ہے. اگر کہ بندے 1000 نعمتیں ہیں اور ایک چیز سے چھوٹ گئی تو وہ کہتا ہے یا اللہ 1000 تو میرے پاس ہے نا، تو اس کو سکون مل جاتا ہے، اطمینان مل جاتا ہے. وہ کہتا ہے الحمدللہ. تو الحمدللہ جو ہے نا وہ صرف منہ سے نہیں نکل رہا، وہ اس کو سمجھ رہا ہے. سبحان اللہ صرف منہ سے نہیں نکل رہا، اس کو سمجھ رہا ہے. لا الہ الا اللہ، اس کو سمجھ رہا ہے وہ کیا ہے وہ. تو وہ خوف میں سے امن میں آ گیا ہے، وہ رزق کی پریشانی سے نکل گیا ہے، وہ بچوں کی جدائی سے نکل گیا ہے، وہ مصیبتوں پریشانیوں سے نکل گیا ہے، وہ ایک پرماننٹ اطمینان کی زندگی میں ہے. اللہ اکبر. تو جب بندہ ساری عمر اطمینان والی زندگی گزاری ہے تو موت کے وقت بھی اطمینان مل جائے گا نا. جب موت کے وقت اطمینان ہوگا تو کیا ہوگا؟ فرشتے آگے یہ نہیں کہیں گے اے خالد، اے حامد، اے اسلم آجا اللہ کی طرف، نہیں، وہ کہہ رہا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے مطمئن جان، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اب اپنے رب کی طرف خوشی خوشی چال، وہ تیرے سے راضی تو اس سے راضی. فادخلی فی عبادی، اس کے بندوں میں داخل ہو جا. وادخلی جنتی. اللہ اکبر. جس کو یہ کلام موت کے وقت مل جائے، جو یہ الفاظ موت کے وقت سن لے، اس سے بڑی کیا کامیابی. اللہ اکبر. اس سے بڑی کیا کامیابی. یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.